نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقد من جهازي شيئا إلى آخره. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ. حضرت کعب اور ان کے باقی جو دو ساتھیوں کی توبہ کا واقعہ اس حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے. قرآن پاک میں بڑا تفصیلی اس کا ذکر ہے. تو اسی سلسلے میں جہاں کال گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تھا میں وہاں ہی سے آج جاری کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تیاری کا سلسلہ تھا یہ جاری تھا اور تمام مسلمانوں نے تیاری کر لی لیکن میں تیاری نہ کر سکا. اور ثم غدوت فرجعت ولم اقض شیئا، صبح جاتا پھر میں واپس آ جاتا، کوئی تیاری نہ کرتا. تو میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹال مٹول یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اس کا بڑے نقصانات ہیں. کل کر لیں گے، یہ حدیث پاک ہے یہ، اور اردو میں بھی یہ مشہور ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑ. اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہر دن کے لیے بندے تیرے لیے کام اللہ نے رکھا ہوا ہے. جب اگلا دن آتا ہے تو جو اس دن کے کام ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. آپ جانتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پروگرام کو اچانک کام آ جاتے ہیں، تو آج کا کام آج ہی مکمل کرنا ہے. تو ان کا یہ خود کہتے ہیں کہ میں واپس آ جاتا. تو فرمایا کہ میں نے تیاری نہ کی. فلم یزل یتمادى بی حتی اسرع وتفارط الغزو، میں نا کل کر لیں گے کل کر لیں گے، چھوڑتا رہا بات کو لمبی کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جنہوں نے تیاری کی تھی انہوں نے تیاری کی اور اب وہ چل پڑے. تیار جو تھے چلو بھائی تیاری مکمل ہو گئی، چل پڑے. اور فہمام تو ان ارتاحل فادرکہم، میں نے کہا بس کر لیں گے، چلو چلے گئے کوئی بات نہیں، میں بھی پیچھے پہنچ جاؤں گا، میں بھی آ جاؤں گا تو میں ان کو پالوں گا. فیا لیتنی فعلت، کاش کہ میں ایسا کر لیتا. لیکن یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، دو الفاظ یہ شیطان کے الفاظ ہیں. یہ حدیث پاک ہے سوف اور لو. سو کا معنی میں کر لوں گا، میں کر لوں گا، میں کر لوں گا. فرمایا یہ شیطان کا لفظ ہے، میں کر لوں گا. یہ مسلمان نہیں لفظ بولتا کر لوں گا. مسلمان کی جو ذمہ داری ہے وہ کر لیتا ہے، وہ فوراً کرتا ہے، اپنے ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو انشاءاللہ پھر ساتھ کہتا ہے وہ، اور لیکن پکے ارادہ بھی کرتا ہے. لیکن پہلی بات ہے کہ مسلمان کسی چیز کو پینڈنگ چھوڑتا ہی نہیں. اپنا ٹاسک، اپنا جو اس کا کام ہوتا ہے وہ جس وقت کا کام ہوتا ہے اسی وقت اس کو مکمل کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے لو اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسا ہو جاتا. فرمایا اگر نہیں ہے، خدا کا تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تم ہزار اچھا پھر یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو میڈیا نے بڑا او بھائی واقعہ ہو گیا ہے واپس نہیں آئے گا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو فرمایا اگر ایسا تو اگر نہیں، اگر مگر کی بات نہیں ہے، سیدھا خدا تعالیٰ کے معاملات ہیں اسی پر رہنے. تو تم اپنی طرف سے جو تمہاری ذمہ داری ہے نا ان کو پورا کرو. جو اللہ رب العزت نے انسان پر ذمہ داری ڈالی ہے نا وہ ہوگا. جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی کائنات کی طاقت روک نہیں سکتی. اور آئندہ کیا ہوگا تمہیں خبر ہی نہیں ہے. کل کیا ہوگا اچانک تمہارے پوری دنیا کی جو بڑے پلاننگ کرنے والے ملک، بڑی بڑی دنیا کی طاقتور حکومتیں فیل نہیں ہو گئی. بھائی اگر پلاننگ سے ساری باتیں ہوتی تو یہ حکومتیں فیل نہ ہوتی ہیں. پتہ چلا کہ انسان کچھ بھی نہیں، بڑا بے بس ہے. اس کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور اپنا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے. بس نہ یہ ماضی پر اس کا کوئی کنٹرول ہے، نہ اس کا فیوچر پر کوئی کنٹرول ہے. انسان ذمہ دار ہے آج کا، جو آج میرے ذمہ اللہ رب العزت نے فرائض لگائے ہیں، خدا کی طرف سے ڈیوٹی ہے، وہ ادا کرے. تو آپ بھی فرماتے ہیں کاش کہ میں ایسا کر لیتا، پر معاملہ تو ہو چکا تھا. فرمایا ثم لم یقدر ذلک لی فکنت اذا خرجت فی النار. اب
ٹال مٹول سے ہوتا تھا، ایک ایسا وقت آ گیا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہ رہی، جانے والے چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا، اب اکیلا سفر کیسے کرتا؟ تو یہ بات آہستہ آہستہ ہوتا ہی یہی ہے، کاموں کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا ہے نا، جتنے یہ ہم لوگ ہم اصل میں بہت سے کام خواہشیں بہت ہوتی ہیں، کرتے کیوں نہیں کہ ہم اس کام کا جو وقت اس کو اس وقت پر نہیں کرتے، پھر کام دوسرے اس قدر آ جاتے ہیں کہ ان کاموں کے بوجھ کے نیچے پھر ہم سے وہ کام رہ جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَحْزُنُونِي، معاملات میرے کنٹرول سے باہر ہو گئے، میں نہ جا سکا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب باہر نکلتا نا بازار میں، گلیوں میں، محلے میں، تو میں فرمایا بڑا پریشان ہوتا، مجھے بہت افسوس ہوتا، دغوت انی لا ارا لی، سوچوں کہ میں کس کو دیکھتا؟ ہمیشہ انسان دیکھتا ہے دوسرے کی طرح، چلو اس نے یہ کام کیا میں بھی یہ کام کر لوں، اس نے یہ، انسان ہمیشہ ہمیشہ انسان اپنے لیے ایک اسوہ تلاش کرتا ہے، ایک مثال تلاش کرتا ہے، اس انسان نے ایسا کیا میں بھی ایسا ہی کروں گا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو کہتے میں کہتا بھائی میں کس کو فالو کروں؟ تمام کے تمام مسلمانوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گئے، اب جو پیچھے رہ کے فرمایا الا رجلا مغموسا علیہ فی النفاق، جو چند لوگ مجھے مدینہ منورہ میں نظر آتے ان سب کے سب کو صحابہ کرام کو معلوم تھا یہ منافقین ہیں، وہ مطعون تھے، ان پر طعنہ تھا، شکوک صحابہ کرام سب کو پتہ تھا یہ منافقین ہیں، تو میں اپنے آپ کو منافقین کو اپنے اسوہ حسنہ بناتا، میں ان کو دیکھتا چلو یہ پیچھے رہ گئے میں بھی منافقوں کی طرح پیچھے رہ گیا، میں تو منافق نہیں تھا، میں تو مخلص مومن تھا۔ اور رجلان ممن اعذر اللہ تعالی من الضعفاء، یا پیچھے رہنے والوں میں کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، یا کوئی بیمار ہوتے ہیں، یا عورتیں ہوتی، یا بچے، میں کس کو یعنی کس کو اسوہ بناتا کہ یہ آدمی ہے، میں نہ بوڑھا تھا، نہ بیمار تھا، نہ بچہ تھا، نہ عورت تھا، نہ منافق تھا، اب میں دیکھوں تو کس کو دیکھوں؟ مجھے یہ بات بھی بڑی پریشان کرتی ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بالغ تبوک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر ہی نہ کیا، حالانکہ یہ اہم صحابہ کرام میں سے تھے، کہ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ فقال وهو جالس فی القوم بتبوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام تبوک پر پہنچے نا تو وہاں پر جا کر آپ نے ذکر کیا ما فعل کعب بن مالک، مالک نے کیا کیا ہے، وہ نے ہمارے ساتھ آیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درباری شاعر تھے۔ میں نے پہلے فقال راجل من بنی سالمہ، قبیلہ بنو سالمہ کے ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبسہ برداہ، دو چادروں نے اس کو روک لیا ہے، والنظر فی اطفیہ، اور دو کندھوں نے کو اس نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے جو معاملات ہیں اس کے ویسے کچھ تفصیل بھی ہے، لیکن جو میں مختصر بات عرض کرتا ہوں ان کا یہ دو بردہ مانا، جب آدمی دیکھے نا سبحان اللہ میرے کپڑے کیا خوبصورت ہیں، کندھے یہ میں نے چادر کیا خوبصورت رکھی ہوئی ہے، یعنی آدمی عجب کا شکار ہو جائے، اپنے آپ کو سمجھے میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا امیر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے اس کو روک لیا ہے، کیونکہ فرمائے کہ لباس خوبصورت پہنتے تھے، اوپر کو کپڑا وغیرہ وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، تو فرمائے ان کو دو کپڑوں نے روک لیا ہے۔ تو فقال لہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسا ما قلتا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بہت بری تو بات کی ہے۔ اب دیکھیے ایک تھے انہوں نے، اور یہ اس میں جو ہے نا تشریح میں لکھا کہ جس آدمی نے یہ کہا نا ان کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کوئی اچھا نہیں رہا کرتا تھا، تو بعض آدمی جب کسی کو موقع ملتا ہے نا کسی مخالف کے لیے تو وہ بات کر ہی دیتا ہے، لیکن مسلمان کی پہلی بات ہے کہ مسلمان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں صحابی رسول تھے، اگر ایک سے غلطی ہو گئی تو اس کا ایسے بات نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے جو دل کی بڑھا سے نکال دیں۔
آپ اگر کوئی کر دیں تو مسلمان کا فرض یہ ہے جو حضرت معاذ بن جبل نے ادا کیا، مسلمان کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو ناپسندیدہ بات ہو، تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا بے سما قلتا، تو نے بری بات کی ہے، وہ ایسے نہیں ہے جیسے تو نے کہا، یعنی وہ دنیا کی دولت سے یا دنیا داری سے وہ محبت کرنے والا آدمی نہیں ہے کہ جو اپنے کپڑوں کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، عجب کا شکار ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے، کیونکہ یہ حسد، عجب، یہ نا تکبر، یہ انسان کو ان چیزوں سے، نیکی سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ ایسے نہیں ہے۔ واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمنا علیہ الا خیرہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ ہم ان کے بارے میں صرف نیک ہی گمان کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لو جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے نا، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولنے والا اور سننے والے برابر ہوتے ہیں۔ اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں کوئی آدمی کسی مسلمان کے خلاف بات کرے تو جو حاضر مسلمان ہوتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ اس کا دفاع کرے۔ اگر دفاع کریں گے تو سارے بری ذمہ ہیں، اگر خاموش ہو کر سنتے جائیں اور جواب نہ دیں، جیسے کہ آج کل ہماری عادت ہو گئی ہے، نہیں جی یہ قبیلہ برادری میں ناراضگی ہو بھائی ہو جائے جہنم میں برادری ہے۔ کوئی آدمی کسی کے خلاف بات کرے تو سننے والے کے لیے کم از یہ تو کہتے بھائی یہ موضوع بدلا لے، میں نہیں یہ بات سننا چاہتا، وہ بات کرنی تو اچھی بات کر، ورنہ آپ کسی کے خلاف بات نہ کر۔ تو فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا دفاع کیا اور کہا یا رسول اللہ وہ جو سے یہ کہتے ہیں نا وہ ایسا آدمی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ ہر غزوے میں اور آپ کا دفاع کرنے والا، اسلام کا دفاع کرنے والا انسان ہے، غزوات میں شریک ہونے والا انسان ہے، اگر ایسے رہے کو کوئی وجہ ہوگی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینہ ذلک رجلا مبیدا یزول بہ السراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کوئی صرف اتنا پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا ہے، بس اتنا پوچھا، اس کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ فرمایا۔ اب بھی یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ دور سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے گھوڑے کی یا جس کے سواری کی ٹاپ سے نا گرد و غبار اٹھ رہا تھا، جیسے پتہ چلتا نا یہ جگہ تھوڑی سفید ہو گئی ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ابا خیثمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آ رہا ہے نا وہ دور سے گرد جن کے اٹھ رہی ہے، یہ ابو خیثمہ ہوگا۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنصَارِيُّ، وہ وہی تھے جن کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ بڑے دور سے تھے ابھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِالصَّاعِ التَّمْرِ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس غزوے کے لیے صحابہ اکرام سے اعلان فرمایا نا بھائی ہم نے اتنا بڑا کام کرنا ہے تو آپ نے اپنے مالی تعاون پیش کرو، تو یہ کوئی 4-4.5 کلوگرام کھجوریں لے کر آئے، اور منافقین نے ان کے بارے میں طعنا کیا تھا، اور بھائی 4.5 کلو کھجوروں سے کیا بنے گا، دکھلاوا۔ یاد رکھ لے جو بدبخت آدمی ہوتا ہے نا آپ اس کو کبھی خاموش نہیں کرا سکتے، کبھی بھی خاموش نہیں، آپ جو مرضی کر کے دیکھ لو، جو حاسد ہوگا، بدبخت ہوگا، جو جس کا اندر خبث ہوگا نا وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات چین چین کرتے ہی رہتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ مال اللہ کے راہ میں دیا، 950 اونٹ بما ساز و سامان، اور پھر یعنی آج کے حساب سے علماء نے کنورٹ کیا، یہ کئی ارب ڈالر بنتے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے، بہت بڑی رقم پیش کی۔ کہنے لگے جی یہ تو دکھلاوا ہے، اب جب زیادہ دینے والوں کو یہ تو دکھلاوا ہے۔ حضرت جو ابو خیثمہ ہیں یہ 4 کلو کھجوریں یہ کہنے لگے یہ بھی اس سے کیا فرق پڑ گیا، اس سے جنگیں تو نہیں نہ ہوتی، اس سے دشمنوں کا مقابلہ تو نہیں نہ ہوتا۔ تو منافقین نے زیادہ دینے والوں پر بھی اعتراض کیا، کم دینے والوں، اور دونوں کا اعتراض یہ اس قسم باتیں قرآن پاک میں منقول ہیں۔ یہ منافقین کا شیوہ ہوتا ہے۔ جو مخلص آدمی ہوتا ہے نا وہ منہ اپنا بند رکھتا ہے،
یہ چوں 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 آج 11ویں کیوں دیتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، یہ پیسہ غریبوں کو کیوں نہیں دیتا؟ اصل مسئلہ تمہیں 11ویں سے نہیں ہے، اصل مسئلہ میلاد سے نہیں ہے، اصل مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تمہیں، اصل مسئلہ سینہ غوث پاک سے، اصل مسئلہ وہاں سے ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں نہیں دیتے، چلو ہم تو اگر یہ مسئلہ نہیں ہے ہم تو دیتے ہیں کھانا، تو چلو ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ، پر بات یہ تم بغیر کھانے کے کرو نا، بھائی تم بھی تو کرو، پر تم جس چیز پر ہمیں اعتراض کرتے ہو اس کے بغیر کرو نا، بات سمجھے کیا نہیں؟ اصل مسئلہ اس کا معنی ہوا نہ 11ویں مسئلہ ہے نہ 12ویں مسئلہ ہے، مسئلہ کوئی اور ہے، بس اس کو وہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان میں، بات سمجھے نا؟ کیونکہ جو بھی انسان ناقید ہوتا ہے نا، تنقید کرنے والا، وہ ہر حال میں تنقید ہی کرتا ہے، اور جو مخلص ہوتا ہے نا وہ تنقید نہیں کرتا، وہ عمل کرتا ہے، وہ قربانی دیتا ہے۔ تو بہرحال وقت نہیں ہے، تو فرمایا قال کعب فلما بالغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافلا من تبوک حاضرنی بسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز تک وہاں پر کیا فرمایا تھا، تو اس کے بعد جب تبوک سے، اور یہ بغیر جنگ کے یہ غزوہ مکمل ہو گیا تھا، جو دشمن تھا وہ مقابلے پر جب ان کو اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا آگے ہیں، اور بجائے جو کہ ہمارا پروگرام تو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا، وہ تو ہمارے تعاقب میں آگے ہیں، تو اگر ان کے پاس اتنی قوت نہ ہوتی تو وہ اسی خوف کے ساتھ واپس چلے گئے، وہ آئے نہ میدان میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن وہاں قیام کیا اور پھر واپسی ہوئی، تو آپ فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہونے کی اطلاع ملی نا مدینہ شریف میں، فَتَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَاذِبَ، میرے خیال آنے شروع ہو گئے، اب میں کیا کہوں گا؟ نبی نے پوچھ لیا کہ بھائی آئے کیوں نہیں، تو جواب کیا دوں گا؟ اب کبھی میں سوچتا کہ یہ جھوٹ بولوں، یہ جھوٹ بولوں، یہ جھوٹ بولوں، یہ جو آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا تو دماغ میں ہر قسم کے خیالات آتے کہ بما اخرج من سخطہ غدا، جب بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو میں نے کہا کل کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچوں گا، کیا جھوٹ بولوں؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِّنْ أَهْلِ، میں نے کہا کہ میں اپنے جو ہے نا اپنے قبیلے سے، گھر والوں سے، برادری سے، پڑوسیوں سے مشورہ کروں گا کہ میں کیا جھوٹ بولوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچوں۔ فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اذل قادما ذاق انی الباطل، سبحان اللہ، پھر میں جب یہ اطلاع ملے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچتا فلاں آدمی سے مشورہ کروں گا، گھر والی سے مشورہ کروں گا، یہ کروں گا، میں ہر قسم کا میرے دماغ میں ایک ہجوم تھا خیالات کا جو گھومتا کیا کروں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے نا بالکل مدینہ منورہ کی، یہ ہے برکت، فرمایا میرے دل سے ہر جھوٹ سب مٹ گیا، ہر باطل میرے دل و دماغ سے دور ہو گئے، وہ خیالات کا جو ہجوم تھا یہ جھوٹ بولیں گے، یہ کریں گے، وہ سارا ہی چلا گیا۔ حتیٰ عرفت انی لم انجو منہ بشیء ابدا، میرے دل میں یہ بات آ گئی کوئی بھی جھوٹ بول کر مجھے نجات نہیں مل سکتی، جھوٹ نجات نہیں دے گا۔ فاجمعت صدقہ ہو، میں نے پکی نیت کر لی جو سچا واقعہ وہ میں بیان کر دوں۔ یاد رکھ لیں سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں انسان 100 بھی جھوٹ بولے نا ایک جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو 100 جھوٹ کے بعد بھی وہ ایک جھوٹ انسان ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا تھا سچائی سب سے بڑی طاقت ہے، ظلم اور جھوٹ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ظلم سے زیادہ کمزور کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، اور جھوٹ سے کمزور کوئی چیز نہیں ہے، اور سچائی سے بڑی کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے۔ فرمایا وَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ صبح، اب یہ خود ہی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی، جب کسی بھی سفر سے واپس آتے تو عادت کیا تھی، فرمایا صبح کے وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے یعنی صبح کے وقت ہوا کرتا تھا، دن کا پہلا وقت، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔
کہ جو دن کا پہلا وقت ہے، آج بھی جو دنیا کا نظام ہے نا، آج بھی دنیا کی تمام نظام میں اسی اصول کو رکھ کر یہ جہاز وغیرہ چلائے جاتے ہیں کہ جہاز جہاں بھی پہنچے صبح کے وقت پہنچے، دن کے پہلے وقت میں پہنچے۔ اب دیکھیں نا یہاں سے جو بھی ہمارے ایروپلین جاتے ہیں یہ رات کے وقت جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں یہ ایروپلین لینڈ کرے تو ٹائم صبح کا ہونا چاہیے۔ وہاں سے جو بھی جہاز آئیں گے نا وہ اسی طرح، کیونکہ سورج ادھر چلتا ہے نا، تو اس طریقے سے چلتے ہیں کہ جب یہاں جہاز لینڈ کرے تو دن کا وقت ہونا چاہیے۔ یہی اصول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے کہ جب بھی آپ دور سے سفر سے واپس آئیں تو وقت صبح کا ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی حکمتیں ہیں، یہ کہ الگ سفر پر اسلام کے الگ باب ہیں، تعلیم ہے، میں بس فرمایا وکان اذا قادم من سفر بادہ بالمسجد فراقہ فی رکعتین، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں کسی بھی سفر سے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے مسجد کو چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی ساری کامیابی ہی مسجد کے ساتھ وابستہ ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اپنے گھر میں جانے سے پہلے سب سے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر 2 رکعتیں ادا فرماتے ہیں، ثم جلس للناس، پھر لوگوں سے ملاقات فرماتے۔ اب دیکھیں نا کتنی حکمت ہے، مسجد علاقے کی معروف جگہ ہے، ایک جب کمیونٹی کو علم ہوگا کہ جب بھی ہمارے تو جو بھی ملاقات کرنے والے جناب فلاں گھر کہاں فلاں گھر، تو 1-2 گھر میں جگہ بھی قلیل ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، خواتین ہوتی ہیں، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ کیا خوبصورت طریقہ، سیدھے مسجد میں آؤ، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ کرو، الحمدللہ ہم سفر سے واپسی خیریت کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ ملاقات کرنے والوں کے لیے کتنا آسان کام ہے جی، کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ جگہ کی نہ کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہے، اور میں ادھر آ کر بیٹھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو سیدھے مسجد میں آتے، سب کو علم ہوتا ہے کہ نبی وسلم تشریف لے تو جس نے بھی ملاقات کرنی ہوتی وہ مسجد میں چلا جاتا۔ تو آج انشاءاللہ یہاں ختم کر دیں، تو کل یہاں سے انشاءاللہ جاری رکھیں گے کہ اب جب مسجد میں آئے نا تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے، اور یہاں سے وہ معاملات پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔